أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائهم وأعدائهم أجمعين أما بعد. دعائے ندبہ کے کلمات کی تشریح اور اس کی وضاحت کے موضوع پر آج گفتگو انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں. دعائے ندبہ ہماری قدیمی کتب میں سے المزار الکبیر کتاب ہے ابن مشہدی کی، کہ جو 6 صدی ہجری کے عالم ہیں اور انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے. ان کا نام محمد بن جعفر ابن مشہدی ہے اور 610 ہجری میں ان کی وفات ہے. اس سے پہلے کسی کتاب میں یہ دعا وارد نہیں ہوئی. پہلی کتاب جس میں یہ دعا وارد ہوئی ہے وہ یہی کتاب ہے المزار الکبیر. یہ دعا امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے اور مختلف دعا کی کتاب میں جو وارد ہوا ہے آغاز میں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن مشہدی نے اس دعا کو محمد بن ابی قرہ سے نقل کیا ہے، کہ وہ خود بیان فرماتے ہیں محمد بن ابی قرہ کہ میں نے اسے ایک کتاب محمد بن حسین بزوفری تھے ان کی ایک دعا کے اوپر کتاب تھی، ادھر سے میں نے نقل کیا ہے. اور اس دعا میں آغاز میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ وعجل فرجہ وفرجنا بہی، ان کے لیے یہ دعا ہے. اور 4 عیدوں کے موقع کے اوپر یہ مستحب ہے اس کا پڑھنا، یعنی 2 جو عید ضحیٰ و عید الفطر اور اسی طریقے سے دیگر اعیاد اربعہ جنہیں کہتے ہیں، اس میں یہ پڑھنا مستحب ہے. یہ دعا کا ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ اس کے بعد اسی کے دعا کو ہمارے معروف ترین عالم جن کی وفات 664 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی تقریباً 1000 سال پہلے، اقبال الاعمال کتاب میں علی ابن طاؤس نے ذکر کی ہے اور انہوں نے بھی اس دعا کو نقل کیا ہے. تو یہی لکھا ہے کہ نماز عید کے بعد اسے پڑھا جائے اور 4 عیدوں کے موقع پر اس کو پڑھا جاتا ہے. بقیہ اس کے بعد جتنے بھی ہمارے علماء آئے ہیں انہوں نے اس دعا کو انہی 2 کتب سے نقل کیا ہے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار الانوار میں بھی اس دعا کو ذکر کیا ہے، اور زاد المعاد انہوں نے کتاب لکھی تھی. زاد المعاد علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ 400 سال پہلے گزرے ہیں. انہوں نے لکھا کہ ہمارے پاس معتبر ذریعے سے یہ دعا وارد ہوئی ہے، سند معتبر سے امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے. قبل اس کے کہ ہم دعا کا سلسلہ شروع کریں، آپ کی خدمت میں اہم چند نکات دعا سے مربوط ذکر کرنا مقصود ہے کہ آخر ہم کیوں اس دعا کو پڑھیں. ہم اس دعا کو پڑھیں تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، اس چیز کا ہم پہلے جائزہ لیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ دعا پڑھتے ہوئے ہم نے اس دعا سے کیا لینا ہے، اس دعا کو پڑھنے کا کیا نتیجہ نکلے گا. خالی فقط ایک معاشرے میں رواج کے تحت یا کسی معاشرے کے بات جو معروف ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ دعا کو پڑھ لینا وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ہم جانتے ہوں کہ اس دعا میں کیا ہے، اس دعا کو اگر ہم نے پڑھا تو کیا حاصل ہوگا اور اس دعا کے نتیجے میں کیا معرفت ہمارے ہاتھ میں آئے گی. لہذا دعا سے پہلے چند معرفت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو ذکر کیا جاتا ہے. معرفت ہے امام علیہ السلام حاصل کرنا روایات میں انسان کی زندگی کے بنیادی ترین مقاصد، اہداف یا بنیادی ترین کاموں میں سے ایک کام ہے. ہر انسان نے اپنی زندگی کی خود ایک فہرست بنائی ہوتی ہے کاموں کی. یہ انسان کی بنائی ہوئی فہرست ہے. ایک ہے خالق کی بنائی ہوئی فہرست جو اس نے اپنی مخلوق کے لیے قرار دی ہے. لہذا
بدترین، سب سے بدترین عبد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہوتا ہے جو اپنی تدبیر خود کرے، اپنے فکر افکار کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چلے، اپنے پروگرام، اپنے برنامے، اپنا ٹائم ٹیبل، سب چیزیں خود رکھے. یہ سب سے بدترین عبد ہے. سب سے بہترین عبد وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے برنامے، ٹائم ٹیبل اور اس کے بتائے ہوئے امور پہ چلے، یعنی اپنی ساری کی ساری بھاگ دوڑ، اپنے سارے کے سارے امور اللہ کے حوالے کر دے. یہ سب سے بہترین عبد ہے. لہذا جب ہم اس جانب سے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں حکم دیا ہے اپنے زمانے کے امام کو پہچانو، کیونکہ امام کو نہیں پہچانیں گے تو امام کے مطابق بھی نہیں چل سکیں گے، اطاعت بھی وجود میں نہیں آئے گی. اطاعت وجود میں نہ آئے تو مدد اور نصرت بھی وجود میں نہیں آئے گی، اور اگر یہ مدد نصرت وجود میں نہ آئے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اس معاشرے میں تنہا رہ جائیں گے اور ہم ہی تنہا کرنے والوں میں سے ایک بن جائیں گے. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ آغاز در حقیقت ہوتا ہے خالق اور مخلوق کے ربط سے، کہ اللہ کی ذات خالق ہے، اس نے اپنی مخلوق کو حیوانوں اور جانوروں کی طرح چھوڑا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ایک نظم دیا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں. زندگی گزارنے کے طریقے اگر ہم خالق سے نہیں لیں گے تو پھر شیاطین یا سوسائٹی یا اپنے نفس یا معاشرے سے لیں گے، یعنی غیر خدا سے لیں گے. جب غیر خدا سے لیں تو اس میں گمراہی ہے، اس میں انسان کے لیے پستی ہے، اسی میں انسان کے لیے اس دنیا میں ذلت ہے. لیکن اگر خالق سے لیں گے تو عزت ہے. قرآن واضح طور پہ آ کے کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تمام کی تمام عزت وہ اللہ کے ساتھ مختص ہے. اور کس کے ساتھ مختص ہے؟ مومنین کے لیے. اللہ نے رسول و مومنین کے لیے رکھی ہے. بس آپ اس مقدمے کو ترک کر کے، یعنی اللہ کی ذات کو ترک کر کے اگر ہم کوئی عمل انجام دینا چاہیں تو وہ دینی امر نہیں ہے. جس کا محور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جس عمل کا نہ ہو وہ دینی کام نہیں ہے، اور اس کا رخ بھی گمراہی کی طرف ہے، وہ کوئی صراط مستقیم پر بھی نہیں ہے. لہذا پہلا ربط ہے کہ ہم مخلوق ہیں، اللہ کی ذات خالق ہے. ہم عبد ہیں، غلام ہیں. غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. ایک ہوتا ہے سرونٹ جسے نوکر کہتے ہیں. نوکر کے پاس بہت کچھ اپنا ہوتا ہے، مثلا وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے تو بقیہ اوقات اس کے اپنے ہیں، اس کا اپنا گھر بار ہے جہاں پہ وہ اپنی مرضی چلاتا ہے، اپنے مال کا مالک بنتا ہے، جو تنخواہ لیتا ہے مالک بنتا ہے. وہ غلام وہ ہوتا ہے وہ اصلاً کسی شے کا مالک بن ہی نہیں سکتا، سب کچھ مالک اس کا ہوتا ہے. یعنی اس کے پاس اگر غلام کو کوئی پیسے بھی دے وہ مالک کے پیسے ہوں گے. اگر غلام کوئی امر انجام دینا چاہے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا. وہ کوئی وقت مالک کی اجازت کے بغیر نہیں گزار سکتا. یہ غلام ہے. لہذا اس روئے زمین کے اوپر ہم غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے. جو اپنے آپ کو غلام نہیں، جو اللہ کا غلام نہیں بناتا، وہ ہزاروں کا غلام بن جاتا ہے. وہ نفس کا بھی غلام ہے، وہ خواہشات کا بھی غلام ہے، وہ شہوت کا بھی غلام ہے، وہ معاشرے کا بھی غلام ہے، وہ مفادات کا بھی ہر شے کا غلام بن جاتا ہے جو اللہ کا غلام نہ بنے. لیکن جو اللہ کا غلام بنے وہ ہر شے کا مالک بن جاتا ہے، ہر شے سے آزاد ہے، مستغنی ہے. وہ نظر ہی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر قادر کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر رحیم، غفور، اللہ سے بڑھ کر محسن، نیکی کرنے والا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا، اس ربط کو پہلے سمجھیں. دعا جب ہم کہتے ہیں تو ہم بارگاہ الہی میں موجود ہیں، یعنی عبد ہے وہ اپنے مالک کے سامنے ہے اور مالک کے سامنے اس سے گفتگو کر رہا ہے. یہ ہے دعا. دعا میں براہ راست اپنے مالک سے گفتگو کرتا ہے. لہذا انسان اس زمین کے اوپر ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک ہادی قرار دیے جو اس کی رہنمائی کرے، جو اس کی امور کی اصلاح کرے. وہ ذات اب آنکھوں سے نہیں پاتا، یہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے، اے پروردگار نبی بھی اس دنیا سے چلے گئے، تیرا ولی بھی غیبت میں ہے، ہم کیا کریں. اس ولی کے لیے
انسان کے وجود میں جو محبت کا اظہار ہے بارگاہ الہی میں اپنے پروردگار اپنے خالق کے سامنے، اس ولی جو ولی ہمارے غیبت میں چلے گئے ہیں، نگاہوں سے نظر نہیں آ رہے، ان کے لیے آہو فریاد اور نالو آہو بکا، یہ ندبہ کی صورت، اسے کہتے ہیں ندبہ۔ یہ ندبہ اپنے رب کے سامنے پیش کرنا، یہ دعائے ندبہ ہے۔ لہذا پہلا ربط جو ہے وہ اللہ سبحانہ، یعنی ہم جب بیٹھے ہوں دعائے ندبہ پڑھنے، کس کے سامنے بیٹھے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں، کون ہماری سن رہا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ ہماری سن بھی رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ وہ معاہ کا مطلب یعنی جس جگہ پر انسان ہے وہاں پہ رب ہے۔ ہم یہ احساس کریں یا نہ کریں، یہ ہماری بے شعوری ہے کہ جو ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں، لیکن اللہ کی ذات ساتھ ہے، لہذا سن رہی ہے۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہیں تو کیا پیش کر رہے ہیں بارگاہ الہی میں؟ بارگاہ الہی میں حمد پیش کر رہے ہیں، ندبہ پیش کر رہے ہیں۔ کس کے لیے ندبہ؟ وہ ولی جو اے پروردگار تو نے ہی ہمارے لیے قرار دیا تاکہ وہ ہماری ہدایت کرے، ہماری امور کی اصلاح کرے، ہمیں تیری ذات تک پہنچائے، ہمیں نیک راستے پہ چلائے، ہمارے امور جہاں جہاں پر بھی ہمارے لیے دشوار ہیں ان میں راہ حل ہمیں بتائے۔ لیکن اب ہم ان کھو چکے ہیں، غیبت میں ہیں، نہیں معلوم کہ کہاں پر ہیں وہ۔ یہاں پہ اپنے رب کے سامنے دکھ دل کے ساتھ جو ندبہ پیش کرنا ہے، یہ دعائے ندبہ ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، آخر اس ولی کے لیے ہم کیوں یہ کام کریں جسے اللہ تعالیٰ نے ولی بنایا، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے خداوند متعال نے ہمارے لیے امام قرار دیا، ہادی قرار دیا، آخر اس ذات کے لیے اس قدر ہم اہتمام کیوں کریں؟ صبح سویرے اٹھیں یا کوئی وقت ہم قرار دیں، اتنی طویل دعا پڑھیں، کیوں؟ آخر اس کی بنیادی وجہ وہ خالق کی طرف سے انسان کے لیے ایک پروگرام ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے انسان، تو اپنی فکری دنیا میں جس کو دیکھ کے تو نے چلنا ہے، جو تیرے لیے قبلہ و کعبہ کی حیثیت رکھتا ہے، جو تیرے لیے مینار کی حیثیت رکھتا ہے، وہ تیرا امام ہے۔ لہذا جو شخص امام کو نہیں جانتا وہ اپنے امور میں بھی بغیر امام کی زندگی بسر کرے گا، اور جب بغیر امام کی زندگی بسر کرے جاہلیت کا شکار ہو جائے گا۔ وہ بغیر امام کی زندگی بسر کرے ممکن ہے کفر اور نفاق کا شکار ہو، گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ لہذا امام کو پہچاننا ضروری ہے کہ اس مسئلے میں مثلا امام کیا فرماتے ہیں، اس مسئلے میں امام کی کیا رائے ہے، امام علیہ السلام کس کے طرفدار ہیں۔ بس جہاں پر امام ہے میں وہاں پر ہوں گا۔ جو بغیر امام کی زندگی بسر کرے وہ گمراہی کی زندگی بسر کرتا ہے، جو امام کے ہمراہ زندگی بسر کرے وہی در حقیقت ہدایت کی زندگی بسر کرتا ہے۔ لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے، واجب یعنی ہمارے نان نفقہ سے بڑھ کر، ہماری معاش سے بڑھ کر، ہماری جاب اور تجارت، بزنس، ایجوکیشن، پڑھائی، ان سب سے بڑھ کر جس چیز کی قیمت اور اہمیت ہے وہ اپنے دور کے امام کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ پہچانے کہ امام کہاں ہیں، پہچانے کہ امام کیا ہیں، پہچانے کہ امام چاہتے کیا ہیں۔ جس نے معرفت حاصل نہیں کی وہ گمراہ ہو کے مرے گا۔ یعنی ایک دفعہ انسان زبان سے ایک چیز کہتا ہے، دل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ایک دفعہ دل سے بھی وہی، زبان سے بھی وہی ادا کر رہا ہے جو دل بیان کر رہا ہے۔ بعض اوقات انسان زبان سے بڑے بڑے نام لے رہا ہوتا ہے، مثلا دعا پڑھ رہا ہوتا ہے، دل میں کوئی اثر ہی نہیں ہے، اس کے اپنے وجود میں کوئی اثر پاتا ہی نہیں ہے، کوئی ہلچل نہیں پاتا، کوئی ایسا غم کا احساس نہیں پاتا، یا ایسا احساس نہیں پاتا کہ اس کا تعلق بھی امام زمان علیہ السلام سے ہے۔ احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، کیونکہ معاشرے میں ایک احترام اور تعظیم پائی جاتی ہے، لیکن اپنے وجود میں کوئی احساس نہیں پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وجود معرفت سے بیگانہ ہے، نا آشنا ہے، اجنبی ہے معرفت سے۔
یعنی وہ اپنے امام سے اجنبی ہے، امام کہیں اور ہیں، اس کا باطن کا وجود کہیں اور ہے۔ امام کچھ چاہتے ہیں، اس کا باطن کا وجود کچھ اور چاہتا ہے، یہ کسی اور دنیا کی سیر کرنا چاہتا ہے، لہذا یہ امام کے ہمراہ ہی نہیں ہے۔ جب یہ شخص امام کے ہمراہ نہیں ہے تو کیسے یہ توقع کر سکتا ہے اپنے وجود میں کہ وہ گمراہی کے راستوں سے بچ نکلے، شہوتوں کا شکار نہ ہو، ضلالت اور نفاق کا شکار نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ خالق نے واجب قرار دے دیا، اے انسان قبل اس کے کہ تو اپنے نان نفقہ کے لیے نکل، دیکھ تو نے اپنے رب کی معرفت حاصل کی، اپنے امام کی معرفت حاصل کی، کیونکہ جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے تیرا امام کون ہے اور کیا تیرا امام چاہتا ہے تو نان نفقہ کے نام پہ پتہ نہیں حرام کما رہا ہو۔ کیا تو نے اپنے رب اور امام کی معرفت حاصل کی؟ تو پڑھنے کے لیے نکل گیا، کیا پتہ گمراہیوں کو سمیٹتا رہے تو اور سمجھ رہا ہو کہ میں تو تعلیم کے میدان میں آگے نکل رہا ہوں، تعلیم پڑھ رہا ہوں، جب تو جانتا ہی نہیں ہے تیرا رب اور تیرا امام کیا چاہتے ہیں، کیسی تعلیم، کیسا نظریہ، کیسی آئیڈیالوجی، کیسی فکر پتہ ہی نہیں ہے تجھے، تو پھر گمراہ کیسے ممکن ہے کہ تو گمراہی سے بچ جا؟ لہذا ہر کام سے پہلے، نان نفقہ سے پہلے رب کی معرفت، امام کی معرفت ضروری ہے، وَإِلَّا حرام کھائے گا۔ فکر، افکار، آئیڈیالوجی، نظریہ، موقف اور رائے دینے سے پہلے رب اور امام کی معرفت ضروری ہے، کیونکہ رب کی چاہت اور رب کا موقف امام سے پتہ لگے گا۔ جس نے امام کو کھو دیا اس نے رب کو کھو دیا، جس نے امام کو پا لیا اس نے رب کو پا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نمائندہ بھیجا ہوا ہے اپنا۔ اللہ تعالیٰ تک اس نمائندے کے بغیر ہم نہیں پہنچ سکتے، اس صراط کے بغیر، اس رسی، اس حبل اللہ کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا ضروری ہے کہ نمائندے الہی تک پہنچیں۔ یہ نمائندے الہی ہمیں بتائے گا کہ ہاں رب یہ چاہتا ہے، رب کا موقف یہ ہے، رب کا احترام اس طرح کیا جائے، رب کی تعظیم اس طرح کی جائے۔ لہذا انسان گمراہی والا عمل انجام دیتا ہے اگر جانتا اور پہچانتا نہ ہو۔ یہ ذہن نشین ہمیں بات کرنی چاہیے، اور عقلی بات ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم لا محالہ قرآن کی آیات روایات کا ہی سہارا لیں، کیونکہ ابھی آپ کے سامنے ایک آیات اور روایات پیش کی جائیں گی اور کثیر روایات ہیں، ہم کچھ کا انتخاب کریں گے انشاءاللہ، چند دروس میں اس معرفت کے پہلو کو پڑھیں گے تاکہ یہ سمجھ آئے کہ ہم نے معرفت حاصل کرنی ہے، کیونکہ دعائے ندبہ اس کے پڑھنے کے دو اہم ہمارے لیے فوائد اور مقاصد ہیں۔ ایک ہے ربط اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے اس ملکیت میں مالک اللہ کی ذات ہے، زمین اللہ کی، اس زمین میں جو کچھ ہے زمین و آسمان اللہ کی جانب سے، ہمارا وجود اللہ کی جانب سے، ہمارے وجود کے اندر حتیٰ کہ بدن فقط لے لیں، روح کو ابھی ایک طرف کریں، بدن کو لے لیں، بدن کے تمام حصہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق چل رہا ہے، مرضی کے مطابق چل رہا ہے، نہ دل کی دھڑکن ہمارے اختیار میں ہے، نہ گردوں کی حرکت ہمارے اختیار میں ہے، نہ جگر اور معدے کی سلامتی ہمارے اختیار میں ہے، نہ نگاہیں اور کان، ہاتھ، پاؤں ہمارے اختیار میں ہیں، یہ تو اللہ کی مشیت اور مرضی کے تحت جو حکم ہوا وہ اس طرح سے سیلز کام کر رہے ہیں۔ اب جب یہ حقیقت ہم جانتے ہیں تو یہ جاننا چاہیے کہ آیا میں اللہ کی ملکیت میں اسی کے دیے ہوئے وجود کے ساتھ عمل انجام دے رہا ہوں، اس پہ میرا رب راضی ہے یا نہیں؟ اب ہم یہاں پہ اپنے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے یعنی اپنی رضایت اور اپنی مرضی کو بتانے کے لیے امام بھیجے، امام کو مبعوث کیا، امام ہمارے درمیان رکھے۔ امت نے ایسی جفا اور ستم کیے، امت نے غفلت دکھائی، امت نے صرف نظر کیا اور بے راہ روی کی طرف آ گئی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش غیبت ڈال دی۔ اب یہاں پہ پہلا دعائے ندبہ پڑھتے ہوئے ربط ہے اپنے رب کے ساتھ، اور وہ بھی ندبہ کرتے ہوئے کہ ہمیں احساس پروردگار ہو گیا کہ کیا عظیم خزانہ چھن گیا ہم سے، ہماری تو ساری کی ساری زندگی وہ ادھوری رہ گئی، ہماری زندگیوں کا مرکز و محور یہی ولی اور یہی امام تھا، یہ ہم سے تو نے لے لیا، ہماری رسائی سے باہر چلا گیا وہ امام، ہماری رسائی میں ہی نہیں ہے، گمراہی کا شدید خطرہ پڑ گیا ہے،
نتبہ کریں، نتبہ روئیں دھوئیں پروردگار کے سامنے، یہ دعائیں نتبہ ہے، یہ پہلا مقصد ہے۔ یعنی یہ والا مقصد تب حل ہوگا جب معرفت والا مرحلہ طے ہوگا، اس لیے معرفت والے مرحلے کو تفصیلی بیان کر، کیونکہ جس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ امام کی کیا قیمت اور اہمیت ہے، اس نے امام رکھا ہوا ہے بس قیامت میں بخشوانے کے لیے، تو اسے تو دنیا میں امام نہیں چاہیے، لہذا وہ ایک محفل جماتا ہے ثواب کے لیے اور آخرت میں شفاعت کے لیے، یا اس دنیا میں اپنی روزی روٹی اور کچھ منت مان کے اپنے مسائل حل کرانے کے لیے، اس نے امام کو بس اس جانب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ بے معرفتی کا نتیجہ ہے، بے شعوری کا نتیجہ ہے۔ جو بے شعور، بے معرفت، خود غرض، دنیا دار، مادہ پرست اندر سے ہوتا ہے، وہ امام معصوم کو یہ وقت دیتا ہے، وہ تعظیم کرتا ہے کیونکہ کچھ لے امام سے، وہ احترام دیتا ہے کچھ لے، یا تعظیم اور احترام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ معاشرے میں وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جو شیعہ ہے، شیعہ گھرانے میں ایک تعظیم اور احترام ہے، لہذا یہاں پہ اس کے لیے دعائے ندبہ ایک ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اہل بیت علیہ السلام سے یہی معارف لیں، ان کی زبانی اس چیز کو حاصل کرنا چاہیں، تو ہمارے سامنے تصویر بالکل برعکس ہو جاتی ہے۔ اصل تو اللہ تک پہنچنا ہے، اصل تو اس کی ملکیت میں عبد بن کے رہنا ہے، اصل تو یہ زندگی کے دن پورے کرنے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق، کیونکہ عبد ہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، ہم کیا اپنا لے کے جائیں گے، کیا اپنا ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہے وہ اس کی عطا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری ذہانت نے یہاں پہ کام کیا ہے، یہ ذہانت کس نے دی؟ اللہ نے۔ اس ذہانت کو باقی کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ عین وقت پہ اس ذہانت کو کام میں جو میں لایا ہوں وہ کہاں سے لایا؟ اس کا موقع کس نے فراہم کیا؟ وہ بھی اللہ نے۔ اب نسبت اپنی طرف دیتا ہے۔ وہ کوئی سمجھتا ہے کہ میں شاید بڑا لائق اور ذہین فتین ہوں، شاید میرے پاس بڑا ہنر ہے، شاید بڑی قوت ہے، شاید بڑے اختیارات ہیں۔ یہ ہے انسان وہ کنویں کے مینڈک کی طرح صرف اپنے نفس کے اوپر دیکھ رہا ہے، حقائق سے نا آشنا انسان۔ لہذا زمین اللہ کی، اور اس زمین پہ عبد وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، اس کا تو اپنا وجود، اس کا جسم بھی اپنا نہیں ہے، نہ زندگی اس دنیا میں آیا اپنی مرضی سے، نہ جائے گا اپنی مرضی سے۔ جب کھاتا ہے تو نوالا نہ اس کی مرضی سے حرکت کرتا ہے اور نہ اس کی مرضی سے وہ خارج ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام ہدایت دیا۔ اب یہاں پہ وہ اعمال انجام دینا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، کھیل کود کرنا چاہتا ہے، پھرنا چاہتا ہے، کام کاج کرنا چاہتا ہے، سوچنا چاہتا ہے، آرام کرنا، بہت کچھ ایک عبد کرنا چاہتا ہے۔ مثلا ہم عبد ہیں، عباد اللہ ہیں، ہمیں نیند کی بھی ضرورت ہے، کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے، محافل کی بھی ضرورت ہے، ہمیں آرام کی بھی ضرورت ہے، کام کاج کی بھی، ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن ہر ضرورت میں اللہ کی مرضی ہمیں معلوم کرنی ہے۔ کہاں سے معلوم کریں؟ اللہ کی مرضی کے بغیر عمل انجام دیا تو اللہ ہی کی بارگاہ میں ایک ایسا عبد کہ جو اللہ کی مرضی کے بغیر عمل انجام دے رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، آپ ایک نوکر رکھیں گھر میں، آپ مالک، وہ نوکر، آپ نے ڈرائیور رکھا، اب ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، آپ نے مہربانی کی، اسے صوفے پہ بٹھاتے ہیں، چائے شائے پیش کرتے ہیں، بڑے احترام سے پیش آتے ہیں، عزت بھی آپ نے اسے دی، اختیارات بھی دیے، اب کہتے ہیں چلو آؤ چلیں، وہ کہتا ہے کہ میں تو ابھی آرام کر رہا ہوں، میں کیوں چلوں؟ آپ کہتے ہیں آپ نے سب کچھ اسے دیا، ایک چھوٹا سا کام خواہش کرتے ہیں کہ یہ بھی کر لو، وہ کہتا ہے میں یہ کام کیوں کروں؟ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یار ٹھیک ہے، تم ڈرائنگ روم میں بیٹھو، صوفے پہ بیٹھو، تمہارے لیے چائے بھی پیش کی جائے گی، بہترین کھانا بھی ہے، اور دیگر بھی احترام تمہارے لیے ہم نے برقرار رکھا ہے، لیکن دیکھو سگریٹ نہ پینا ادھر۔ وہ کہے گا میں سگریٹ کیوں نہ پیوں، میں تو پیوں گا، میری مرضی۔ اب ایسے نوکر کے ساتھ مالک کیا سلوک کرے گا؟ اس زمین پہ ہماری حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے، قلیل مدت کے لیے اسی طرح نعمتوں میں ہے، وہ نعمت زندگی، نعمت فرصت، نعمت اختیار، نعمت ارادہ دیا اللہ تعالیٰ نے، بقیہ سجا دی اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اور پھر حکم دیا، احترام دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، قرآن کریم کی آیت ہے، ہم نے اولاد آدم کی تکریم اور عزت کی ہے، اس لیے حلال رزق رکھ دیا، یہ عزت کی بنیاد پہ ہے۔ حیوان تو نہیں بنایا کہ ہر چیز کھا لیں۔
اب جب قابل عزت قرار دیا ہے تو انسان بنایا ہے. جیسے آپ اپنے ڈرائیور کو عزت دیتے ہیں اور ایسی چیزوں سے منع کرتے ہیں جو اسی کے لیے نقصان دہ ہے. دیکھو شراب نہ پینا ادھر بیٹھ کے، ادھر شریف شرفا آتے ہیں. دیکھو سگریٹ مت پیو، دیکھو گالم گلوچ نہ کرو، دیکھو فحش فلمیں نہ ادھر بیٹھ کے دیکھو. اب یہ کیا آپ کا تقاضا باطل ہے؟ اسی طرح رب کی ذات ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی آدم اولاد آدم کا احترام کیا. اس احترام آدم پہ، آدم علیہ السلام کی اولاد کے احترام کے نتیجے میں اللہ نے پاکیزہ غذائیں ہمارے لیے طیبات رکھ دیے. پھر کہا دیکھو ڈھیر سارے مشروبات ہیں، شراب کی طرف کیوں آتے؟ تمہارے لیے جوسز اللہ نے رکھے، ملک شیک رکھ دیا، پانی ہے، دودھ ہے، پھر پھل حلال قرار دے دیے. ان پھلوں سے کیا کیا رس نکلتے ہیں. ان سب کو ترک کر کے تو نے ان تنگنائے حرام میں حرام چیزوں کی طرف جانا ہے. یہ جو چھوٹا سا تنگ دائرہ ہے، ایک شراب اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے اور انسان کی بدبختی اسی کی طرف بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ازدواج آسان کر دیا انسان کے لیے. حق مہر مختصر سا رکھا، چند شرائط رکھی، مومنہ ہو، مسلم ہو، اور مثلا زانیہ نہ ہو، بے حیا نہ ہو، تو اس سے ازدواج کا مختصر شرائط. انسان سب چیزیں ترک کر کے حرام کی طرف آئے اور اس میں جب منہ ماری کرے تو اب اندر سے مضطرب، اندر سے پریشان. اگر اضطراب بھی نہ ہو یہ تو مردہ لاش ہے، اضطراب بھی نہ ہو یہ تو انتہائی بدبخت اور مردہ لاش ہے. ندامت کا احساس ہو تو روایت میں وارد ہوا ہے الندم توبۃ، یہ ندامت ہی حقیقتاً توبہ ہے، یہ لوٹ آئے گا انسان. لیکن اتنی پستی میں جائے کیوں؟ یعنی گھر میں کچن میں بہترین کھانا موجود ہے، اس نے جا کے واش روم سے گند بلا کھانا ہے، آخر کیوں؟ یعنی جو حلال طریقے سے ازدواج نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ گھر میں فریج میں یا کچن میں عزت کے ساتھ بہترین خوشبودار کھانا موجود ہے، وہ اسے ترک کرتا ہے، جا کے واش روم بیت الخلاء میں غلاظت جا کے کھا آتا ہے. آخر وہ غلاظت اپنے وجود پہ مل کے اور اسے اپنے معدے میں اتار کے کیا لذت لے گا؟ یہ ہے کہ زنا کی طرف بڑھنا. اب یہ ساری کی ساری چیزیں منظم کس نے آ کے کی ہمارے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے. لیکن کس طرح؟ امام معصوم کے ذریعے سے. لہذا انسان کو ہر کام میں امام کی ضرورت ہے، ہر کام میں. سوچے کیسے پتہ لگے یہ سوچوں یا نہ سوچوں؟ مثلا میں دوسرے کے بارے میں سوء ظن کر رہا ہوں، برائی سوچ رہا ہوں، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، پہلے بھی یہ کر چکا ہے، آئندہ بھی وہ اسی طرح سے کرے گا، وہ ہے ہی بدتینت، وہ ہے ہی اس طرح سے ہے ہی فلاں. کیا یہ سوچنا جائز ہے میرا؟ یا کسی کے بارے میں نعوذ باللہ بری سوچ سوچے، مثلا نامحرم پہ نگاہ پڑ گئی، اب نگاہ پڑی تو اندر بقیہ امور خود ہی چلائے، خود ہی اس کے ساتھ بدفعلی کرے، خود ہی اس کے ساتھ شہوانی اپنے امور پورے کرے. کیا اس طرح کی سوچ اور خیال ٹھیک ہے؟ اسلام نے آ کے منع کیا. روایات اہل بیت علیہم السلام آئیں، منع کیا اس کام سے. لہذا سوچ میں آزاد نہیں ہے، ادھر خاموش بیٹھا ہے. جو قرآن سے انسان شناسی جانتا ہے، جو اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے انسان کو پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے یہ جو بندہ خاموش بیٹھا ہے یہ خاموش نہیں ہے. اندر پتہ نہیں کیا اس نے شور مچایا ہوا ہے، اندر پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، اس کے اندر سے وجود معلوم نہیں کیا ہے. ہمیں خاموش ساکت ساکن نظر آ رہا ہے، یہ ساکت اور ساکن نہیں ہے، یہ خاموش نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ابھی کیا طوفان برپا کیے ہوئے ہے. ایسا یہاں پہ آ کے امام معصوم بتاتے ہیں کیا سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیسے سونا ہے، سونے میں آزاد نہیں ہے، کیسے بیت الخلاء جانا ہے، کیسے کچن میں قدم رکھنا ہے، کیسے نوالا اٹھانا ہے، کیسے تو نے زندگی بسر کرنی ہے، کام کاج کے لیے نکلنا ہے کون سا کام کاج کر، تعلیم حاصل کرنی ہے کیسے تعلیم حاصل، ہر چیز کو امام معصوم اللہ کی جانب سے آ کے منظم کریں گے. امام نمائندہ ہے اللہ کا، قبل اس کے کہ امام ہمارے ہوں وہ اللہ کے ہیں پہلے. لہذا تصور بھی نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ امام علیہ السلام ہماری طرف داری کریں گے اللہ کو چھوڑ کے، نہ، ممکن ہی نہیں ہے، اصلا ناممکن چیز ہے. امام علیہ السلام اللہ کے نمائندے ہیں، نور اللہ ہیں، اللہ کی حمایت کریں گے ہمیشہ.
ہمیں ترک کر دیں گے، جیسا کہ ابو لہب کو ترک کیا رسول اللہ نے، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ترک کیا۔ لہذا ترک کرنا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، انہوں نے اپنی ازواج، اپنی بیویوں کو ترک کیا، ان کی حمایت نہیں کی، اللہ کے حمایتی ہیں، اللہ کے طرفدار ہیں۔ لہذا امام معصوم ہماری طرف آئیں گے، کس جانب سے آئیں گے؟ اللہ کی جانب سے آئیں گے، تاکہ ہر قدم میں ہمارے امور کی اصلاح کریں، ہر قدم میں ہماری رہنمائی کریں۔ دیکھو یہ تعلیم حاصل کرو، اس مقصد کے لیے کرو، تعلیم لینی ہے اس مقصد کے لیے لو، کام کاج نان نفقہ کمانا ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ والا کام نہ کرنا، خرید و فروخت کرنی ہے ٹھیک ہے، لیکن دیکھو سودی کام نہ کرنا، ربوی معاملہ یا سود مت کمانا، اس طرح سے کھیل کود کرنا۔ دیکھو یہ فلاں فلاں کھیل کود نہ ہو کہ جوا کھیلنے لگ جاؤ، شرطیں باندھ کے کھیلنے لگ جاؤ، جیسے شرطیں باندھتے ہیں کرکٹر ہے، مثلا بیٹس مین ہے اور ادھر سے بالر ہے، دو دوست شرط لگا لیتے، ایک کہتا ہے چھکا لگے گا، ایک کہتا ہے آؤٹ ہوگا، کہتے ٹھیک ہے اگر آؤٹ ہوا تو میں بالفرض بوتل پلاؤں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں اگر چھکا لگا تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں کھانا کھلاؤں۔ حرام ہے یہ کام۔ لہذا اسلام نے آ کے ہر جگہ پہ امام معصوم انسان کو نجات دیتے ہیں، ایک جگہ تھوڑی، ہر جگہ پہ نجات دیتے ہیں۔ اب جس کی نظر میں امام سے اس کا وجودی اندر باطن کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ مجھے بتائیں کیسے گمراہ نہ ہو؟ وہ تو گمراہی میں کب سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے سلام پھیر دیا، سر جھکا دیا اور بڑی اونچا نعرہ لگا دیا، بڑے درد دل کے ساتھ مثلا دعا یا صلوات پڑھ دی تو شاید میرا ربط قائم ہو گیا۔ اس سے ربط قائم نہیں ہوا، اس کا ثواب اللہ نے رکھا ہے، یہ بھی عبث کام نہیں ہے، لیکن انسان کو گمراہی سے یہ امور نہیں بچاتے، انسان کو نفاق اور اس طرح کے امراض سے نہیں بچاتے، یہ روایات کی زبان ہے۔ اگر امام کی معرفت حاصل ہو جائے، یعنی یہاں پہ آ کے اسلام کہتا ہے معرفت حاصل کرو، معرفت واجب ہے، تیرے لیے ضروری ہے کہ معرفت حاصل کر۔ اگر تو نے معرفت امام حاصل نہیں کی تو تیرے لیے ممکن نہیں ہے کہ تو گمراہی سے بچ جا، گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام نے شدید کر دیا۔ ہم جن باتوں پہ نعرے لگاتے ہیں، کبھی سوچیں تو صحیح کہ علی علیہ السلام کی ولایت، اس کا اجر، اس کا مقام کیوں رکھا؟ مثلا ولایت علی کے عقیدے کے بغیر کیوں نماز قبول نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے نماز قبول نہیں ہے؟ کوئی پارٹی بازی تو پیچھے نہیں ہے۔ اگر خالی پارٹی بازی کی بات ہوتی تو پھر تو آسانی سے لوگوں کو راغب کیا جا سکتا تھا۔ پیچھے ساری کی ساری بات اطاعت کی ہے۔ شیطان اصل میں مقابلے میں ہے انسان کے، ایک ہے آدم، جناب آدم، اور وہی سلسلہ نبوت و رسالت و امامت، اور ایک ہے آدم کے مقابلے میں ابلیس۔ قرآن نے ذکر کیا ہے جنود ابلیس، ابلیس کے لشکر ہیں اس کے۔ وہ لشکر کہاں سے ہوں گے؟ وہ بھی آدم ہی کی اولاد سے ہوں گے، بنی آدم سے ہی بنیں گے، باہر سے کہاں سے آئیں گے؟ ایسا آپ نے یہ ساری کی ساری اس جگہ پہ ملاحظہ کیا، امام سے باطن میں ربط قائم کرنا ہے۔ دعا در حقیقت ایک ربط اللہ سے جوڑتی ہے، ایک ربط باطن کی گہرائیوں میں امام معصوم سے جوڑتی ہے۔ لہذا معرفت کا سب سے بہترین ذریعہ وہ بذات خود دعا ہے۔ یہ دوسرا ہمارا دعائے ندبہ میں ہدف ہے۔ لہذا دعائے ندبہ کی جب شرح آئے گی تو آپ حیران ہو جائیں گے، اس میں یا اللہ سے ربط قائم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ امام معصوم کی معرفت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ امام کو اللہ نے کیوں بھیجا، ہمارے اندر کیوں قرار دیا، امام چاہتے کیا ہیں، امام کریں گے کیا۔ دعائے ندبہ سے بہترین شاید ہی اتنی جامع کوئی اور دعا ہو امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کہ جس میں یہ بتایا ہو کہ امام مہدی علیہ السلام کیا کریں گے۔ لہذا انسان کو یہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے، نان نفقہ سے پہلے، ایجوکیشن سے پہلے، زندگی بسر کرنے سے پہلے، ازدواجی زندگی بسر کرنے سے پہلے، کھیل کود، پھرنا پرانا، سیر و تفریح، محافل جمانا، ہر چیز سے پہلے امام کی معرفت حاصل کرو۔ جب امام کی معرفت حاصل کرو گے، امام کی چاہت پتہ لگ جائے گی، پھر نان نفقہ اس طرح کماؤ گے جیسے امام چاہتے ہیں،
کھیل کود اس طرح کرو گے جیسے امام چاہتے ہیں، محافل میں گھلو ملو گے اس طرح جیسے امام چاہتے ہیں، لہذا یہ امام کے ہمراہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کو قرآن کریم بڑی خوبصورت طریقے سے آشکار کرتا ہے، اور قرآن کی آیات کے بعد چند روایات آپ کی خدمت میں ذکر کر کے اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 122 ہے، بڑی قیمتی آیت ہے یہ، اگر اس کو یاد کر سکیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں، تو یہی قبر اور قیامت میں انسان کے سامنے بہترین صورت میں سامنے آ جائے گی، اور بہت بہترین آیت ہے جو امامت کیا ہے یہ بتا دیتی ہے۔ امامت حقیقتاً کیا ہے؟ ایک امامت تو وہ ہے کہ جو ہم سنتے ہیں اپنے ممبر سے، ایک امامت وہ ہے جو خود قرآن اور خود امام بتا رہے ہیں کہ میں کیا ہوں، خود امام معصوم اپنا تعارف کراتے ہیں۔ جیسا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ تعارف کرا رہا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 122، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اوامن کان میتن، کیا وہ شخص مردہ نہیں تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا، پھر ہم نے اس کے لیے ایک نور قرار دیا، یمشی بہ فی الناس، لوگوں میں اس نور کے ہمراہ چلتا ہے، کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا یہ نور کے ساتھ چلنے والا زندہ انسان اس مردہ انسان کی مانند ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور اندھیروں سے نکل ہی نہیں سک رہا؟ اصلا ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اصلا برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا آپ توجہ کریں، افمن کان میتن، کیا وہ مردہ نہیں تھا؟ ادھر مردہ وہ نہیں ہے جس کی آکسیجن بند ہو گئی ہے، جسم والا مردہ نہیں، جس کی روح مر گئی ہے، کیونکہ جسم مردہ ہو جائے قبر میں پھینک دیتے ہیں، روحیں مردہ ہو جائے ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ اوامن کان میتن، کیا وہ شخص مردہ نہیں تھا؟ مردہ پن، کیونکہ وہ جب مردہ ہوا تو اس مردہ پن کی وجہ سے، اس مردہ پن کی وجہ سے اسے امام کا پتہ ہی نہیں لگ رہا، اسے تو ظلمتیں ہی نظر آ رہی ہیں، شرابیں چل رہی ہیں، شہوتوں میں گھرا ہوا ہے، غفلتیں ہیں، نیندیں بھر رہا ہے۔ کثرت سے نیند لینے والا امام معصوم نے آ کے بتایا، الکافی کی صحیح سند روایت ہے، ان اللہ عز وجل یبغض العبد النوام الفارغ، کہ اللہ تعالی اللہ عز وجل کو شدید نفرت ہے اس بندے سے جو کثرت سے سوتا اور فارغ پڑا رہتا ہے، کثرت سے سوتا ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو اندھیروں میں ہے یہ والے کثرت سے سونے والا ہوگا، فارغ پڑا رہے گا۔ پوچھیں گے جاب کیسی چل رہی ہے؟ کہتے ہیں بڑی بہترین جاب چل رہی ہے۔ پوچھیں کرتے کیا ہو؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، فارغ پڑے رہتے ہیں، بس تنخواہ آ جاتی۔ یہ ظلمتوں میں ہے، امام کے ہمراہ نہیں ہے، امام اس سے دور ہے، یہ اللہ سے دور ہے، یہ امام سے دور ہے۔ اسی طرح سے روایت وارد ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، اصحاب کے ساتھ ایک جوان بیٹھا ہوا تھا، جوان، کیونکہ جوان میں جوانی، جرت، حرارت، وہ اوج کی حرارت ہوتی ہے۔ جوان بیٹھا تھا، فارغ بیٹھا تھا، تعجب ہوا، پوچھا اصحاب سے کیا کرتا ہے یہ کام؟ کہا کچھ بھی نہیں کرتا، فارغ رہتا ہے۔ فرمایا سقط من عینی، میری نگاہوں سے گر گیا، اس کی پہلے حیثیت تھی میری نگاہوں میں، گر گیا یہ میری نگاہوں سے۔ ہمارے لیے آج امام زمانہ علیہ السلام ہمارے سامنے آئے، پوچھیں کیا کرتے ہو؟ کہیں کچھ بھی نہیں، مجھے بتائیں ہمارا مقام سامنے ان کے رہے گا کوئی؟ وہ یہ اپنے جد کا یہ فرمان سنائیں گے، سقط من عینی، میری نگاہوں سے گر گیا۔ کیونکہ اگر مومن ہوتا تو فارغ نہ ہوتا، اپنے دین میں مشغول ہوتا، کوئی عبادت کر رہا ہوتا، کوئی ذکر پڑھ رہا ہوتا، کوئی تفکر کر رہا ہوتا آیات روایات اس کائنات کے اوپر، خدمت خلق میں مصروف ہوتا، کوئی روڈ کے کنارے کیاری بنا دی، کوئی درخت اگا دیا، کوئی صفائی کر دی، کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوتا اگر مومن ہوتا۔ جو اندر سے مومن نہیں ہوتا وہ فارغ اس طرح بیٹھا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مردہ پن کیا ہے، یعنی اوامن کان میتن، جو مردہ تھا۔ اب کون ہے مردہ؟ کیسے ہمیں پتہ لگے مردہ ہے؟
اسی طرح مردے معاشرے ہیں. مثلا امام مہدی علیہ السلام کون سی آ کے اسٹیٹ بنائیں گے؟ ادھر آپ دیکھیں عرب امارات، قطر ہے، یورپ ہے، انگلینڈ، جرمنی، ہالینڈ، فن لینڈ، یہ ممالک ہیں ترقی یافتہ ممالک، صاف ستھری روڈیں، بہترین سسٹم بنائے ہوئے ہیں. سوچے کہ یار امام آئیں گے تو وہ کیسی ریاست بنائیں گے؟ وہ جو ریاست بنائیں گے اس میں ظلمتیں نہیں ہوں گی. ابھی جتنی ترقی ہے وہ ترقی سرزمین شہوت اور مفاد کے اوپر ہے. مفاد حاصل کرو. امام علیہ السلام جو اسٹیٹ اور ریاست بنائیں گے وہ شہوات اور مفاد کے اوپر نہیں ہوں گی، وہ تقوی کے اوپر ہوں گی، وہ رضا الہی کے اوپر ہوں گی. جو حکومتیں، جو سوسائٹیز، جو معاشرے، جو ایجوکیشن سیکٹر، جو یہ جاب وغیرہ اور دیگر بزنسز ہیں، وہ سارے کے سارے کس پر قائم ہیں؟ مفاد پر اور شہوت پہ. کیوں جاب کرتے ہیں؟ تاکہ شہوت پوری ہو سکے. کیوں اس سے تعلق ہے؟ کیونکہ اس سے میرا مفاد ہے. یہ ہمارے پاس غربی ممالک ہیں. یہ ہیں اندھیرے، یہ ہیں ظلمتیں، یہ ہیں مردہ پن. اس لیے جتنی ترقی ہو جائے، اے سی ہو، بہترین بستر ہو، بہترین بڑی سی ایل سی ڈی ایل ای ڈی ہو اور چینل آ رہا ہو، انسان ادھر بھرے پیٹ کے ساتھ بیٹھے، اب قرآن تو نہیں سنے گا. وہ اس سائنس کی ترقی سے کیا حاصل کرے؟ شہوت کو. کیا حاصل کرے؟ مفاد کو. ٹی وی کھولیں، شہوت. میگزین کھولیں، شہوت. سائن بورڈ پڑھیں، شہوت. ہر جگہ شہوت ہی شہوت. اور اس شہوت کو بھارنے والی غذائیں، بریلر مرغی، وہ شہوت کو بھارنے والی خوراک اسے دی جاتی ہے. اس لیے جو بریلر مرغی کھاتے ہیں جلد بالغ ہو جاتے ہیں. شہوت. اسی طرح سے دیگر کیمیکل شہوت کو بھار. سب کچھ اس کی بنیاد کیا ہے؟ شہوت. یہ شہوت ظلمت ہے، اندھیرا ہے. یہ کہاں امام کے ہمراہ چلے گا؟ یہ تو شہوت ہے، اسے لے ڈوبیں گی. اسے تو کام کاج ہے، محافل جمانی ہے، باہر پھرنا پھرانا ہے. کام کیا ہے؟ کیوں ہے یہ والا کام؟ امام کی باتیں چھوڑ کے کیوں یہ کام ہے؟ اس لیے کہ اس میں شہوت ہے، اس میں مفاد ہے. لہذا آپ نے دیکھا کہ یہ ظلمتیں، سب ظلمتیں اور سب مفاد، یہ ظلمتیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ شہوت اور مفاد سے آئی ہیں. غربی اسٹیٹ جتنی بھی ہیں یا ان کے معاملات جتنے بھی ہیں وہ شہوتوں پہ کھڑے ہیں. لہذا انہوں نے اگر انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ خاتون کا لباس اتار دیا، مرد کو لباس پہنا دیا. خاتون مرد کی تمیز چھین لی. کیوں چھین لی؟ شہوت. وَإِلَّا شہوت نہیں رہتی. اچھا، اب تعلق جب قائم کرنا ہے وہ ہے مفاد کا، اس لیے بیچتے ہیں اپنے آپ کو. بولی لگتی ہے، جس طرح بولیاں پہلے غلاموں کی لگتی تھیں، اب ایک اور انداز میں غلامی کی بولی لگتی ہے. وہ کہتا ہے میں اتنی صلاحیت رکھتا ہوں، اگلی کمپنی کہتی ہے ٹھیک ہے ہماری غلامی کرو، تجھے پیسے دے دیں گے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں پیسے کم ہیں. اگلی کمپنی ایک اور بولی لگاتی ہے، اس سے اگلی کمپنی ایک اور بولی لگاتی ہے. اسلام میں بولی کے تصور پہ جاب نہیں ہے، محنت کے تصور میں جاب ہے. انشاءاللہ دعائے ندبہ کی شرح میں یہ نکات آئیں گے آگے جا کے، جہاں پہ مقاصد وہ ہم پڑھتے ہیں، جہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مختلف القاب اس میں پڑھتے ہیں، تو اس میں آئیں گے انشاءاللہ یہ چیزیں. لہذا بولی یہ ظلمتیں ہیں، ظلمت اومن کان میتن. یہ معاشرے ہیں جو میت پڑے ہوئے ہیں، مردے ہیں، شہوتوں کی ظلمتوں میں گم، مفادات کے اندھیروں میں غائب، ہوس رانی کی دلدلوں میں پھنسے ہوئے. یہ ہیں معاشرے. ان معاشروں میں انسان سانس لیتا ہے تو یہ گندگی کا ایک کیڑا ہی کہہ سکتا ہے کہ جو اطمینان کی سانس لے لے. اسے تو چین نہیں آنا چاہیے، وہ تو نور کی تلاش میں نکلے. کہاں ہے نور؟ مضطرب رہنا چاہیے. یہ جو مضطرب نفس ہے یہ زندہ ہے، یعنی زندگی کی رمق باقی ہے. لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اومن کان میتن، کہ جو مردہ تھا ہم نے اس کو آکسیجن لگائی، اس کو وینٹیلیٹر لگا دیا، بستر پہ لٹایا، 4-5 نرسیں بے حجاب اس کے ارد گرد کھڑی کر دی. اس طرح سے تو اللہ تعالیٰ نے زندہ نہیں کیا. کیسے زندہ کیا؟ فرمایا فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر اس مردہ کو ہم نے زندہ کیا. یعنی آیت بتا رہی ہے کہ مردہ معاشرے، مردہ سوسائٹیز،
مردہ انسان کیسے زندہ ہوگا، اسے فَأَحْيَيْنَاهُ، اب طریقہ حیات بتایا، حیات کیا ہے کیسے ہے یہ بتایا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے ایک نور قرار دیا، نور کتاب، نور امامت۔ روایات اہل بیت علیہ السلام اس کے ذیل میں واضح طور پہ آئی ہیں، جیسے الکافی میں روایت ہے کہ الکافی میں امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، صحیح سند یہ روایات ہیں کہ ادھر نور سے مراد ہے امامن یؤتم بہ، وہ امام جس کی اتباع کی جاتی ہے، جس کے پیچھے چلا جاتا ہے، وہ امام ادھر مراد ہے نور سے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے نور قرار دیا اس کے لیے، یمشی بہ، فقط نور کا عقیدہ نہیں رکھنا، یہاں پہ مثلا آیت ادھر ختم نہیں ہوگی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے نور قرار دے دیا، تو اللہ نے زمین پہ بنی آدم سے پہلے آدم کو اتارا اور اسے کہا خلیفہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ نے پہلے حجت کو اتارا، اس کے بعد پیروں کو اتارا کہ جس نے پیروی کرنی ہے، لہذا عقیدہ کافی نہیں ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا کہ اللہ نے اتارا میں نے قبول کیا، نہیں۔ یمشی بہ فی الناس، وہ لوگوں میں چلتا ہے، جب وہ لوگوں میں جاب کرے، وہ لوگوں کے درمیان بزنس کرے، وہ لوگوں میں سیر و تفریح کرے، وہ لوگوں کے ذریعے محافل جمائے، وہ لوگوں کے ذریعے خاندان آباد کرے، وہ جو کام بھی کرتا ہے بہی، اس نور کے ہمراہ کرتا ہے، اس نور کے ذریعے سے کرتا ہے، اس نور کے ساتھ ساتھ کرتا ہے، امامت جدا نہیں ہے، چاہے شادی کرے امام سے جدا نہیں، بچے ہو جائیں امام سے جدا نہیں، تنہا ہو امام سے جدا نہیں، محفلوں میں ہو امام سے جدا نہیں، کام پر ہو امام سے جدا نہیں۔ یمشی بہی فی الناس، لوگوں میں چلتا ہے ہمارا امام۔ جو امام سے تعلق توڑ بیٹھے اس نے اللہ سے تعلق توڑ دیا، کیونکہ اللہ نے تو اپنا نمائندہ بھیجا ہوا تھا، ہم نے نمائندے کا انکار کیا، گویا اللہ کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے فرامین اور احکام اپنے نمائندے کو دیے، نمائندے کی نہیں مانی، گویا اللہ کی نہیں مانی، پھر نمائندے کو چھوڑ کے کہاں اللہ کے پاس ہم جا سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا اس طرح سے عبادت کرنی ہے، نمائندے کو بتا دیا جاؤ اعلان کر دو، ہم نے کہا نہیں نہیں، ہم تو اپنی مرضی کے مطابق عبادت کریں گے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا ہر مورد میں امام سے ربط یہ قائم ہونا ضروری ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یمشی بہی فی الناس، لوگوں میں اس نور کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ یہ اسی طرح سے معاشرے زندہ ہوں گے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو ہر جگہ امام، کھیتی باڑی تو امام نہیں کریں گے، بڑی بڑی کمپنیاں بھی امام نہیں چلائیں گے، روڈیں بھی امام نہیں بنائیں گے، کیسے ہوگا؟ وہاں پہ سارے کام لوگ ہی کر رہے ہوں گے، لیکن یمشی بہی فی الناس، یمشی وہ لوگ چلیں گے، وہ لوگوں میں ہی کام کریں گے، لیکن بہی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ۔ کیا یہ شخص جو اس طرح سے زندگی بسر کرے، چاہے پاکستان میں کرے، چاہے ایران میں کرے، چاہے غربی ممالک میں کہیں پہ بھی کرے، ضروری ہے امام کے ہمراہ زندگی بسر کرے؟ مثلا میں محفل میں گیا، شراب پڑی ہے، کہا نہیں شراب نہیں پیتا، نامحرم سے ہاتھ ملانا، کہا نہیں نامحرم سے میں ہاتھ نہیں ملاتا، میں اپنے امام کے ہمراہ ہوں، تم کسی اور دنیا میں، میں کسی اور دنیا کا مالک ہوں، تم ظلمتوں میں، میں نور میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ جہاں پہ بلب بجھانے کی باری آئے تو وہاں پہ لائٹ جانے پہ تو سارے شور مچاتے ہیں، اگر روح کی لائٹ بھی بجھ جائے تو وہاں پہ کیا شور نہیں مچانا چاہیے؟ لہذا اس سے یہی کہیں گے کہ کیوں مجھ سے میرے وجود کا نور چھینتے ہو تم؟ یہ نامحرم سے ہاتھ ملانا، یہ شراب کی طرف بڑھنا، یہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کھانا، یہ ایسی حرام جگہوں پہ جا کے محافل یا سیر و تفریح کرنا، اپنے وجود کے نور کو بجھا کے مردہ کرنا ہے۔ آکسیجن نہ ملے شور مچاتی ہے دنیا، روح کی آکسیجن ہی چھن جائے اور کوئی غم ہی نہ منائے۔ روح کی آکسیجن چھننے پہ دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رویا، ندبہ کہتے ہیں چیخنے چلانے کو اللہ کی بارگاہ میں، اے پروردگار سلنڈروں پہ تو زندگی بسر کر رہے ہیں ہمیں تو آکسیجن بھری دنیا چاہیے، وہ تو نے غائب ہمارے سے کر دی، اور غائب ہونے کی وجہ وہ بھی ہم ہی ہیں، قدر نہیں کی۔ لہذا نور سے جب ربط پیدا کر لیں اسے آکسیجن مل جاتی ہے، انشاءاللہ ابھی یہ روایات میں آئے گا
کیا یہ شخص اس کے برابر ہو سکتے جو ظلمتوں میں پڑا ہوا ہے؟ لیس بخارج منہا، اور پھر ان ظلمتوں سے نکلتا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جسم کی بات نہیں ہے۔ ایک بندہ خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ کربلا میں کھڑا ہے، ایک بندہ جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب تینوں کی حالتوں میں ظاہری طور پہ فرق ہو جائے، اصل باطن ہے باطن۔ یہی خانہ کعبہ تھا جہاں پہ بت تھے۔ سب سے مقدس ترین زمین، سب سے مقدس ترین زمین کا ٹکڑا روایات کے مطابق وہ خانہ کعبہ بیت اللہ اور کربلا میں ذریعہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ لیکن اب یہی دیکھیں کہ کربلا کے یہ بیت اللہ میں بت تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ترک کر کے مدینے میں توحید کی فضاؤں میں چلے گئے، اس کو ترک کر کے، لیکن کس ارادے سے؟ کہ بتوں سے، ظلمتوں سے پاک کریں، کیونکہ یہ ٹکڑا اندھیروں میں ابھی آیا ہوا ہے۔ اس اندھیرے میں آ کے جسم پہنچا بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے، باطن جدا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں اور بیت اللہ میں وہ شرک کی گمراہیوں اور شرک کی ظلمتوں کے ساتھ طواف کر رہا ہے، تو کیا وہ جگہ اس کو کوئی فائدہ دے گی؟ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طرح کربلا میں امام حسین علیہ السلام جہاں شہید ہوئے، کیا ادھر یزیدی لشکر کے قدم اٹھے یا نہیں اٹھے؟ یہاں پہ یزیدی جو مارے امام حسین علیہ السلام نے، ان کا خون اس زمین کے اوپر گرا یا نہیں گرا؟ کیا اس سرزمین کی برکت نے ان یزیدیوں کو کوئی فائدہ دیا؟ نہیں۔ لیکن جو بیت اللہ کے طواف میں ہمراہ رسول کے باطن کی گہرائیوں میں، جو کربلا کے میدان میں باطن کی گہرائیوں میں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ ہے، وہ دیکھیں کہاں بلندیوں پہ پہنچتا ہے۔ لہذا ایسا ہو سکتا ہے ایک ہی کمرہ ہو، ایک ہی زمین ہو، ایک ہی زمانہ ہو، ایک ہی وقت ہو، ایک ہی نسب ہو، ایک ہی قبیلہ ہو، اور ایک دوسرے کے سگے بھائی ہوں، اور یا ایک ہی مدرسے یا ایک ہی یونیورسٹی کے پڑھنے والے دو ہم عقیدہ افراد ہوں، لیکن ایک نور میں ہے، ایک ظلمتوں میں ہے۔ ایک ظلمتوں سے باہر نہیں آتا، ایک نور سے باہر نہیں آتا۔ ایک فجر کی اذان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ماہ مبارک آئے روزے رکھتا ہے، کیونکہ امام روزے رکھ رہے ہیں۔ جب اذان ہوئی ہے تو امام نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج امام مہدی علیہ السلام موجود ہیں، وہ تو سوئے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک سود سے بچتا ہے، ایک نامحرم سے ہاتھ ملانے سے بچتا ہے، ایک بد نظری کرنے سے بچتا ہے، یہ امام، کیونکہ امام نعوذ باللہ یہ قبیح ترین حرام امور انجام نہیں دیں گے، یہ امام کے ہمراہ ہے، یہ زمانہ ہدایت میں ہے۔ اس کے برعکس دوسرا بندہ جو کہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، نہ حلال نہ حرام، وہ بد نظری بھی کرتا ہے، فحش گوئی بھی کرتا ہے، بدترین محافل میں بھی جاتا ہے، دین سے بھی نہ بلد ہے نہ آشنا ہے، کچھ دین کا نہیں پتہ نماز ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ ظلمتوں میں ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، کبھی برابر نہیں ہوں گے۔ ایسا آئے اب ہم چند روایات دیکھ کے آج موضوع ختم کرتے ہیں، کہ روایت ایک کی آج آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے کہ ایک روایت الکافی میں وارد ہوئی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21 میں، اور صحیح سند روایت ہے۔ یہ صحیح سند روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اس میں صرف ایک ٹکڑا، کیونکہ قدر طویل روایت ہے اور گنجائش ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، صرف ایک حصہ، کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان الارض لا تصلح الا بامام، کہ زمین وہ صالح، یعنی زمین میں موجود مسائل حل نہیں ہو سکتے، صالح نہیں ہو سکتی، یعنی امن نہیں آ سکتا، پاک و پاکیزہ نہیں ہو سکتی، گناہوں سے نہیں بچ سکتی، کیوں؟ فقط اور فقط اگر یہ کام ہو امام کے ذریعے ہوں گے، امام کے علاوہ یہ کام نہیں ہو سکتے۔ یعنی امام سے کیا مراد ہے؟ امام کے علاوہ نہیں ہو سکتے، شخص امام مراد نہیں ہے فقط، بلکہ اطاعت امام، عقیدہ امام، قبولیت امام، امام کے ہمراہ ہونے سے یہ سارے کام ہوں گے۔ لہذا اجتماعی طور پہ کوئی پاکستان میں رہے، کوئی جرمنی میں رہے، کوئی ہالینڈ میں رہے، کوئی ایران میں، عربستان، جہاں پر بھی ہو، وہ ان دو حالتوں میں سے ایک میں ہے، یا وہ نور میں ہے یا ظلمتوں میں ہے۔ ممکن ہے پاکستان میں اور ظلمتوں میں ہو، ممکن ہے غرب میں ہو لیکن نور میں ہو، کیونکہ امام علیہ السلام کی ہمراہ رہ رہا ہے۔
اب آئیں ادھر ہی، ہر کوئی یہ ایک اپنے وجود میں تقاضا رکھتا ہے، یار کاش یہاں پہ سارے کے سارے گناہ ختم ہو جائیں، کاش یہاں پہ لوگ سنور جائیں، دھوکہ نہ ہو، قتل و غارت نہ ہو، ظلم نہ ہو۔ امام یہاں پہ، کیونکہ اس جملے پہ انشاءاللہ اگلے ہفتے گفتگو کریں گے، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے، زمین کبھی بھی صالح نہیں ہو سکتی، کبھی بھی فساد اور فتنہ سے بچ نہیں سکتی، صرف ایک صورت میں بچ سکتی ہے، الا بامام۔ پھر آگے فرماتے ہیں ومن مات لا يعرف امامہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اپنے امام کو پہچانے بغیر، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یعنی ابھی ہم مر جائیں اور ہم نے اپنے امام کو نہیں پہچانا کہ امام کیا چاہتے ہیں، امام کیا کریں گے، امام کا ہدف کیا ہے، امام کون ہے، اصلاً پہچانتے ہی نہیں ہیں، یہ جو مرضی کر لے، یہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں وَأَحْوَجُ مَا يَكُونُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَعْرِفَتِهِ إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُهُ هَا هُنَا، کہتے سب سے زیادہ اس کو اس وقت احتیاج ہوگی اسی معرفت کی جب یہ سانسیں گلے تک پہنچ چکی ہوں گی، سانس نکل رہی ہے، معرفت ہی نہیں حاصل کی، اب اسے نظر آنے لگ جائے گا کہ میں کن ظلمتوں میں رہا ہوں، میرا انجام کیا ہو جائے گا، یہ تو زندگی کے دن اتنی تیزی سے کٹ گئے۔ لہذا امام فرماتے ہیں سب سے زیادہ اس وقت اسے مشکل پیش آئے گی، اور اسی وقت سب سے بہترین حالت اس کی ہوگی کہ جس نے امام کی معرفت حاصل کی ہے۔ آئیں ادھر زمانے جاہلیت کے لفظ کے اوپر غور کریں۔ جاہلیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیچارے غاروں میں رہتے تھے، لباس پہننا آتا نہیں تھا، غریب فقیر تھے، نہ کوئی اے سی کا بندوبست تھا، نہ کوئی گاڑیاں اور ہوائی جہاز اور کمپیوٹر تھے، نہ کوئی ان کے پاس آپریشن کے طریقے، یہ زمانے جاہلیت نہیں ہے، ورنہ عربوں کے پاس اس دور میں بہت ساری چیزیں تھیں، اشعار بہترین کہتے تھے، علم نہ ہو تو اشعار کہاں سے کہیں گے، اسلحہ ان کے پاس موجود تھا، زندگی بسر کرتے تھے پہاڑوں پہ، آج ہمیں زندگی بسر کرنا پڑے ہمیں طریقے ہی نہیں آئیں گے، وہ تو مکہ کی سنگلاخ چٹانوں پہ زندگی بسر کرتے تھے، بزنس خوب کیا کرتے تھے، شام سے تجارت کیا کرتے تھے، اس اعتبار سے تو وہ بڑے تمدن والے تھے، ان میں جدید اپنے دور کے تمام چیزیں پائی جاتی تھی۔ یہی احرام مصر لے لیں، آج بھی احرام مصر جائیں انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے، ایسی ہوا کے انہوں نے گزارنے کا اہتمام کیا کہ لاش ہی نہیں ادھر گلتی، اس طرح ہوا کا اہتمام کیا، سورج کی روشنی اس طرح خاص طریقے سے پڑتی ہے کہ لاش ادھر گلتی نہیں ہے، یہ اتنا دقیق حساب کتاب کیا اور اتنا اونچا انہوں نے کھڑا کر دیا مکان۔ یا اسی طرح ایران کے اندر پرانے دور میں فریزر کی طرح ٹھنڈی چیزیں رکھنے کا اہتمام تھا، وہ زمین کو نیچے تک کھودتے تھے، خاص طریقے سے انہوں نے ادھر کھڑکیاں بنائی تھیں، وہی گرم لو والی سخت ترین شدید ترین جو ہوا ہے وہ چلتی تھی، وہی 52-50 درجہ حرارت پہ، وہ جب بڑے خاص طریقے سے زمین کے نیچے سے گزرتی ان کھڑکیوں سے، یہ ایک خاص چکر لگاتی، نیچے پہنچتے پہنچتے وہ فریزر کی طرح جم جاتی چیزیں، لہذا وہاں پہ تمام کے تمام اہل محلہ والے لوگ چیزیں، یعنی ایک فریج نیچے بنایا ہوا تھا۔ لہذا ایسی بات نہیں ہے کہ جاہلیت سے مراد آج کی ترقی یافتہ جو سوسائٹیز ہیں وہ نہ ہونا ہے، یا موجودہ جو ایجادات ہیں اس کا وجود میں نہ آنا ہے، جاہلیت سے مراد ہے اپنے دور کے امام یا اپنے دور کی حجت کو نہ پہچاننا۔ اس لیے زمانے جاہلیت کہا گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے نے نہیں پہچانا، اٹھا باہر کیا انہوں نے، ہجرت پہ مجبور کر دیا انہیں، اس لیے زمانے جاہلیت کہا گیا۔ پر اللہ مدینہ کوئی خوشحال تھا اس دور میں؟ مدینہ میں بھی کچھ نہیں تھا، وہی جو مکہ کی زندگی تھی وہی مدینہ میں زندگی تھی، مدینہ والوں کے لیے تو یہ نہیں کہا کہ جاہلیت کی موت مرے، کیوں؟ وَإِلَّا اگر آپ سائنسی ایجادات کے حوالے سے دیکھیں یا موجودہ تعلیمی ترقی کے اعتبار سے دیکھیں تو مدینہ میں بھی اس وقت اس طرح کی فزکس، کیمسٹری یا میتھمیٹکس، کمپیوٹر سائنسز موجود نہیں تھے، وہ مکہ میں بھی نہیں تھے، لیکن مکہ کے معاشرے کو کہہ دیا زمانے جاہلیت، مدینہ کے زمانے کو کہہ دیا بہترین عالی ترین انسانیت سے بھرپور ایک معاشرہ۔ ساری کی ساری وجہ کیا ہے؟ معرفت امام، معرفت حجت الہی۔ مکہ والوں کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہی نہیں تھی،
مکہ والوں کو اپنے دور کی حجت الہی نبی اور رسول کی معرفت نہیں تھی، پہچانا صحیح نہیں، انہوں نے خاندان نسب کے اعتبار سے ہی دیکھا، یہ تو بنی ہاشم کا ایک فرد ہے، یہ تو بنی ہاشم کا فرد ہمارے سامنے ہی پلا بڑا ہے، ہاں صادق ہے، امین ہے، یہ اعتراف کرتے ہیں، ہاں پاکیزہ نسب کا ہے، اعتراف کرتے ہیں، ہاں بعض غیر معمولی چیزیں اس سے صادر ہوئی ہیں، اس کا بھی اعتراف کرتے ہیں، بزرگی کا بھی اس کی اعتراف کرتے ہیں، لیکن نبوت، امامت اور رسالت اس کا اعتراف نہیں، یہ اعتراف نہیں کرتے، وَإِلَّا ہماری بادشاہت جائے گی، سرداری جائے گی، بتوں کو ہم ترک کر دیں، اپنے آبائی دین کو ترک کر دیں، یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن نے ذکر کی۔ لہذا جب زمانے جاہلیت میں قدم رکھے تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں تو اس طرح سے عزاداری کرتا ہوں، میری تو نماز یہی ہے جی، میں تو اس طرح سے دعا پڑھتا ہوں، پھر میں ہی ہوگا، امام کہاں پہ ہیں؟ وہ یہ نہیں کہے گا یہ امام یہ اس طرح کرتے ہیں، امام یہ چاہتے نہیں، وہ کہے گا میں یہ چاہتا ہوں۔ جس معاشرے میں ہو، جس فرد میں ہو، وہ جاہلیت کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور جس کے وجود میں نہ ہو، امام ہو، یمشی بہی فی الناس، کوئی قرآن کی آیت، وہ زمین پہ لوگوں میں رہتا ہے امام کے ساتھ، امام اس طرح کرتے ہیں، امام یہ چاہتے ہیں، امام نے یہ کہا ہے، بڑوں کو بتا دیے امام یہ کہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں، یہ ہے زمانہ ہدایت میں زندگی بسر کرنے والا۔ خدا دے متعال بحق محمد وآل محمد ہم سب کو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کے اوپر جو وظیفہ معرفت بنتا ہے اسے حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔